چلیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور تیسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے مسلمانوں پر صحابہ کرام پر غزوہ احد میں فرمایا تھا۔ جو احسان غزوہ احد میں اللہ نے مسلمانوں پر فرمایا تھا اس احسان کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک قسم کی تسلی بھی دی ہے کہ اگر تم تقوی اور صبر پر قائم رہو تو میری نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہے، یہ دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور یاد کرو اس منظر کو جب تم نکلے اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، اس حال میں کہ تم مسلمانوں کو، مومنوں کو قتال کے مورچوں پر قائم فرما رہے تھے، قائم کر رہے تھے۔ بوّأ یبوّئ باب تفعیل سے ہے، مقاعد مقعد کی جمع ہے، قتال یہ مصدر ہے، اور غدا یغدو غدون کا معنی صبح کے وقت آنا اور جانا، نکلنا، دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل راحہ یا روحو آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ رات کے وقت یا شام کے وقت آنا اور جانا، راحہ یا روحو اس کے بالمقابل ہے غدا یغدو غدون۔ غزوہ احد کا تھوڑا سا پس منظر سماعت فرما لیں۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان سن 2 ہجری کو میدان بدر میں حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا تھا، جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، 2 آیت کریمہ کے بعد ابھی آگے غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے، وہاں تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل ہم عرض کر دیں گے۔ تو اس جنگ عظیم میں کافروں کو شکست فاشت ہوئی، مارے گئے، کاٹے گئے، ذلیل رسوا ہوئے، دھتکارے گئے، تقریباً 70 کفار مشرکین ذبح کر دیے گئے، اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ میدان بدر، یہ جو میدان ہے بدر کا، یہ یوں سمجھ لیں آپ کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے۔ میرے خیال میں 3 بار گیا ہوں وہاں پر الحمدللہ، تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے یہاں سے۔ مدینہ منورہ سے جائیں تو 150 کلومیٹر دور جانب مکہ میں وہ آتا ہے میدان بدر۔ وہاں جبل ملائکہ ہے، انتہائی روشن تابناک منور پہاڑ، ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، جس پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، ٹھیک نا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ بارش ہوتی تو ریت بہتی نہیں ہے، ریت کا پہاڑ ہے، ریت بہتی نہیں ہے، پانی بہتا ہے، ورنہ عام طور سے ہوتا کیا ہے، جہاں پر ریت ہوتی ہے پانی کا جب بہاؤ آتا ہے سیلاب تو ریت کو لے کے پانی جاتا ہے، مگر وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، وہ ریت آج بھی اس پر جمی ہوئی ہے، اور ایسے نہیں کہ وہ پتھر ہے، وہ آپ چھو کے دیکھیں گے تو ریت ہے وہ۔ اگر پانی بہتا ہے، پانی سے بہتا، ریت نیچے نہیں آتی ہے، تو اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور ریتوں کے بہت اونچے اونچے تودے ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ۔ وہاں چڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، چونکہ اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں ٹور والے، جلدی گھائی بہت کرتے ہیں۔ اب انسان تنہا اگر ہو تو ایک چیز کو اچھی طریقے سے دیکھے، اور پھر وہاں کتوے کھڑے ہوتے ہیں نہال۔ اب تو شاید محمد ابن سلمان نے ہٹوا دیا ہے، ورنہ 2014 میں وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ابھی جب میں 2020 میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو اچھی طریقے سے فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا۔ شہدائے بدر وہی مزاریں ان کی بنی ہوئی ہیں، اور تختی لگی ہوئی ہے کہ کون کون حضرات یہاں شہید ہوئے تھے میدان بدر۔ تو ختم ہو گیا، باغات وغیرہ بنے، کچھ بستیاں ہیں وہاں پر۔ تو سن 2 ہجری میں ان کو مارا کاٹا گیا،
اور اس میں صنادید قریش تھے، بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، تو اب ان کی نسلیں جو باقی بچی تھی انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا عزم کیا، اور باقاعدہ مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے انہوں نے بیلنس جمع کیا، اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم جمع کی انہوں نے، اور پھر وہی غزوہ بدر میں جو ان کی شکست ہوئی وہ شکست ہی غزوہ احد کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور تقریباً 3000 کا لشکر جرار احد کے وادی میں اترا، احد کے دامن میں اترا۔ ادھر مسلمانوں کو معلوم پڑا، حضور کو معلوم پڑا کہ کفار مکہ آ گئے ہیں جنگ کرنے کی نیت سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے مشورے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی، اس وقت 1000 بھی مسلمان نہیں تھے، عورتوں کو لینے تو 1000 سے زیادہ تعداد ان کی رہے گی، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، جمع مرد جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں، تو 1000 بھی تعداد نہیں تھی۔ بہرحال حضور نے مشورہ فرمایا، منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ راس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ کبار صحابہ نے، انصاری صحابہ نے مشورہ یہ دیا، انصار مہاجر جو مشائخ تھے صحابہ میں تجربے کار، کہ یہیں مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، ہم مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائیں گے، وہ جب یہاں آئیں گے تب ان سے جنگ ہوگی، حضور باہر تشریف نہ لائیں۔ اور یہی مشورہ تھا عبداللہ ابن ابی کا، اس کو بھی حضور نے مشورے میں شریک رکھا تھا۔ مگر جو نوجوان قسم کے صحابہ تھے جن کے اندر جوش بہت زیادہ تھا، وہ ان کو مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ حضور ہم لوگ وہاں جا کے ماریں گے، یہاں نہیں، باہر نکل کے ماریں گے ان کو۔ اور پھر انہوں نے مشورہ تو دیا ہی دیا باہر نکلنے کا نوجوان صحابہ نے، اور پھر اس پر اصرار بھی کیا اپنے مشورے پر۔ جب صحابہ نے ان کا جوش و خروش، صحابہ کا جوش و خروش حضور نے دیکھا تو حضور اندر تشریف لے گئے حجرہ عائشہ صدیقہ میں، اور آپ نے تیاری کی باقاعدہ، ہتھیار بند ہو کر، تلوار لے کر اور زرہ وغیرہ پہن کر، جو بھی آپ کو ہتھیار زیب تن کرنے تھے، آپ ہتھیار پہن کر باہر تشریف لائے۔ اور جب حضور اندر تشریف لے کر صحابہ میں چیمے گوئیاں ہوئیں، اور پھر جو لوگ اصرار کر رہے تھے جوش جہاد میں، تو ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے تو غلط کیا، حضور کا مشورہ بہرحال سب سے عظیم مشورہ تھا، اور جب حضور کی رائے گرامی یہ تھی کہ یہیں رہ کے جنگ کی جائے تو ہم کو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا باہر نکلنے پر۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور باہر تشریف لائے اس شان کے ساتھ کہ آپ نے ہتھیار زیب تن فرمایا تھا۔ اب انہی صحابہ نے جنہوں نے نکلنے کا مشورہ دیا تھا اور اصرار بھی کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگی اور کہا حضور ہم سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اور ہم نے آپ سے اصرار کیا، اب جو آپ کی مرضی ہوگی اسی پر عمل کریں گے، اب یہی رہ کے جنگ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ تلوار اٹھانے کے بعد جنگ کیے بغیر جو ہے اپنی تلوار رکھ دے، ہتھیار پہننے کے بعد جہاد کیے بغیر اور کافروں کا خون بہائے بغیر وہ ہتھیار اتار دیے، پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ اب تو جنگ ہوگی وہیں جا کر۔ بہرحال 1000 کا لشکر تیار ہوا جس میں منافقین بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے منافقوں سے کہا، منافق ساتھیوں سے، کہ دیکھو انہوں نے ہماری بات مانی نہیں ہے، چلتے ہیں ہم، موقع اچھا ہے، توا گرم ہے ہتھوڑا، لوہا گرم ہے ہتھوڑا مار دیں گے ابھی۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچیں گے تو عین جنگ کے وقت جیسے ہی جنگ شروع ہونے والی ہوگی ہم نکل لیں گے، یہ کہہ کر کہ ہمارا جب مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تو ہم کیوں جنگ کریں، تم لوگ بھی سب نکل آنا۔ تو یہی ہوا، اس نے وہاں پر جب وادی احد میں اور پہاڑوں کے دامن میں مسلمان پہنچے تو اس نے یہی کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم یہاں جنگ نہیں کریں گے۔ مدینے کے اندر جنگ ہوتی تو ہم شریک ہوتے، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو میں جنگ کیوں کروں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں۔ اور وہ وہاں سے کہہ کے چلتا بنا، اور پہلے سے سیٹنگ تھی، 300 منافقین ان لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ نکل پڑے وہاں سے۔ اور چونکہ پلاننگ تھی جب 300 کی تعداد کم ہو جائے گی، پہلے سے تعداد کم ہے، ان کی تعداد 3000 تقریباً ہے، 3 گنا زیادہ تعداد، طرح طرح کے ہتھیار ان کے پاس، کھانے پینے کے سامان موجود ہیں، تجربے کار بہادر سپاہی موجود ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، خچر بھی ہیں، تلوار نیزے بھالے سب کچھ ان کے پاس۔ یہاں تو تعداد بھی کم اور ہتھیار بھی کم، اب بھوکے پیاسے مسلمان، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں۔ پھر ایسے وقت میں 700 تو 1000 میں سے 300 نکل جائیں تو
تو کتنے حوصلے پست ہوں گے. تو بڑے سخت ترین گھڑی تھی، مگر اللہ نے مسلمانوں کو قائم رکھا، ثابت رکھا، اور 300 منافقین کے نکلنے کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. انصار کے 2 گروہ، انصار کی چونکہ کئی شاخیں تھیں، مین شاخیں 2 تھیں، اوس و خزرج. ان دونوں شاخوں کی مزید شاخیں تھیں. تو اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھوڑا سا ہمت ہار رہے تھے، اور وہ لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھے، اور شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ جس طرح یہ 300 نکل گئے تم بھی نکل لو، ورنہ پیس دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. مگر اللہ نے ان پر خصوصی کرم، مخلص صحابی تھے وہ، بس وسوسہ آ گیا کہ اب کیسے جنگ ہوگی، ہمت پست ہوگی ہماری، کیسے جنگ ہوگی، تعداد ہماری کم ہے. مگر اللہ نے ان کو قائم رکھا حق پر، اور اس کا ذکر بھی یہاں پر اگلی آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک احسان تھا، ان پر بھی احسان تھا جن کو قائم رکھا اللہ نے، اور پھر ان کے علاوہ دیگر صحابہ پر بھی احسان تھا، کیونکہ اگر وہ تو خیر منافقین تھے وہ نکل گئے، یہ اگر 2 گروہ نکل جاتے تو دیگر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے، معاملات گڑبڑ ہو جاتے. تو اللہ نے کرم فرمایا اور ان پر قائم رکھا. جنگ شروع ہوئی اختصار کے ساتھ. اول وہلا میں مسلمانوں نے سخت ترین حملہ کیا، اتنا زبردست حملہ تھا کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو پہلے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، بعد میں ایک کوتاہی کی بنیاد پر مسلمان مغلوب ہوئے. اور وہاں پر ایک درہ تھا، بالکل آج بھی وہ درہ موجود ہے، وہ بالکل احد پہاڑی کے سامنے ہے درہ. تو ترکیب یہ بنی تھی کہ مسلمانوں، حضور وہاں جب تشریف لے گئے تو حضور نے اپنی پشت پر وہ درہ رکھا تھا، صحابہ کرام تھے اور پسے پشت وہ درہ تھا، گھاٹی چھوٹی سی تھی، اس کے پیچھے سے راستہ تھا آنے کا، احد پہاڑی کی جانب سے اس پہ پیچھے سے آنے کا راستہ تھا. تو حضور نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 50 تیر انداز وہاں مقرر فرمائے تھے، اس تاکید کے ساتھ کہ اترنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں شکست ہو چاہے کامیابی ملے، تمہیں یہاں سے اترنا نہیں ہے. اور جب مسلمانوں کو فتح مل گئی اور کفار بھاگے، حضرت خالد بن ولید بھی وہاں سے بھاگے، اس وقت حالت کفر میں تھے. تو یہ لوگ یہ کہہ کر نیچے اترا کہ اب ہم یہاں رہنے کی حاجت نہیں، کفار چلے گئے، ہم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. ان سے خطا اجتہادی ہو کہ حضور کے حدیث پاک حضور کے قول مبارک کا مفہوم وہ سمجھ نہ سکے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے منع فرمایا کہ نہیں، یہیں رہنا ہے ہم کو. کہا نہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں، جنگ ہم جیت گئے ہیں، وہ کفار مکہ سب بھاگ گئے یہاں سے، دیکھو سب بھاگتے ہوئے نکل جا رہے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہہ کر 40 لوگ نیچے آ گئے، فقط 10 لوگ وہاں پر ثابت رہے. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے پورے احد پہاڑی کا چکر مار کر اسی درے کے پیچھے سے حملہ کر دیا. یہ 10 حضرات جو اوپر تھے ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کیونکہ خار کھا بیٹھے تھے، بدلہ لینا تھا اپنے مقتولوں کا جن کو بدر میں مارا گیا تھا ذلت و رسوائی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ تھی کہ میدان احد میں بھی مسلمانوں کو پہلے کامیابی ملی، تو اس لیے بھی خار کھا بیٹھے ہوئے تھے. سمجھے آپ؟ عضوا علیکم الانامل من الغیظ، پیچھے آیت کریمہ پڑھی آپ نے. تو ان 10 حضرات کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا ہے کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا. پڑھیں آپ ضیاء النبی، علامہ کرم شاہ ظہری صاحب نے لکھا ہے اس کو. بالخصوص حضرت عبداللہ ابن جبیر کے تو پیٹ کو حضرت خالد بن ولید نے یہاں سے چیر کر پچونی چونی سب باہر نکال دی تھی، بہت مارا تھا. یعنی شہید کرنے بعد بھی ان کو چھوڑا نہیں جب تک ان کی بھلاس نہیں نکل گئی کافروں کی. 10 کو ذبح کیا، پھر اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی. اب ظاہر سامنے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی حملہ آ گیا، اوپر سے بھی تیر اندازی ہو رہی، مسلمان بیچ میں پس گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پیر اکھڑ گئے. بعض مسلمان مدینہ منورہ چلے آئے خوف و دہشت کی وجہ سے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ پہاڑیوں میں چلے گئے، جس کو جہاں پناہ ملی وہاں چلا گیا. اور اس وقت حضور کے ساتھ چند ہی مسلمان ثابت رہے. ان سب کی تفصیلات کتب سیرت کے اندر موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ بنا کے دکھا دوں آپ کو، تو تھوڑا سا بات آپ کی زیادہ سمجھ میں آئے گی. وہ لائیے ہم کو، اس میں نقشہ دکھاتا ہوں میں آپ کو. ہاں جب مسلمان پھر جب دوبارہ جو ہے مسلمان سنبھلے، دوبارہ حملہ ہوا، مگر اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا تھا. جب تک وہ سنبھلے مسلمان تب تک بہت نقصان ہو چکا تھا، بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے. وہاں سے اٹھائیے وہ والا قلم اٹھائیے. ہاں یہ لائیے، دیکھیے میری جانب.
احد پہاڑی کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 7 کلومیٹر تک ہے، کوئی ایک پہاڑی احد نہیں ہے، وہ جو سلسلہ ہے بہت طویل سلسلہ ہے۔ اسی طویل سلسلے میں ایک مخصوص مقام پر جنگ ہوئی تھی، سمجھ لو یہ احد پہاڑی ہے نا، یہ میدان، یہ احد پہاڑی کا ایک طویل سلسلہ ہے، ٹھیک نا۔ یہ یہاں مدینہ منورہ ہے، اس پہاڑی کے سامنے ایک گھاٹی ہے، یہ سمجھے آپ، یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اس مقام پر۔ یہیں پر حضرت امیر حمزہ کی مزار پاک ہے، سید الشہداء کی مزار پاک یہی بنی ہوئی ہے، یہ مزار پاک ایسے بنی ہوئی ہے، پورا گھیرا ہوا، بہت بڑا ایریا ہے، اور مجھے تو وہاں ماشاءاللہ کئی بار جانے کا شرف ملا ہے۔ وہاں جانے بعد ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جو لوگ غزوہ احد کا پس منظر جانتے ہیں، پیش منظر پس منظر، تو وہاں جانے کے بعد ایک عجیب کیفیت پر طاری ہوتی ہے۔ میں نے کئی حبشی مسلمانوں کو وہاں دہاڑے مار پڑ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یہ درہ تھا، سمجھے آپ، اور یہ جو ہے احد پہاڑ کا پچھلا حصہ تھا، ٹھیک نا، اور یہ راستہ تھا پیچھے سے آنے کا۔ یہاں پہ جنگ ہوئی تو مسلمان اس طرف تھے اور کفار اس طرف تھے، اور مسلمانوں کی پشت درے کی طرف تھی، اور حضور نے اسی درے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، ٹھیک نا۔ اب تیر انداز اوپر ہیں، مسلمان یہاں نیچے ہیں، یہاں پہ جنگ ہوئی اور مسلمان کفار مکہ شکست کھا کے بھاگے، یہاں سے سمجھے، بھاگ گئے، ادھر جا کے یہاں کے جمع ہو گئے، سارے کافر یہاں کے جمع ہوئے پیچھے کی جانب۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس درے پر، تنگ راستے پر، اس پہاڑی پر جو مسلمان تھے وہ نیچے اتر کے آ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، ٹھیک نا۔ حضرت خالد بن ولید یہاں سب کو جمع کیا تھا، پھر ادھر سے گھومتے گھومتے پورا 6-7 کلومیٹر کا ایریا طے کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے جب دیکھا انہوں نے کہ درہ خالی ہے، تو ادھر سے آ کے حملہ کر دیا، درے کے اوپر آ گئے۔ اب مسلمان جو 10 اوپر تھے شہید ہو گئے، سارے مسلمان نیچے ہیں، تو پلٹ کر کچھ کفار ادھر سے واپس آئے اس طرف سے، باقی وہ کچھ کفار پلٹ کر ادھر سے واپس آئے حملہ کرنے کے لیے، اور باقی کفار پیچھے کی جانب سے اوپر پہاڑی کے اوپر آ گئے۔ اب مسلمان نیچے ہیں، اوپر سے تیر اندازی اور ادھر سے تلوار بازی ہو رہی ہے، تو مسلمان بیچ میں پس گئے۔ اس طریقے سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور کئی مسلمان انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ کچھ مسلمان پہلے شہید ہو گئے تھے، کچھ مسلمان بعد میں شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں 2 روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں آپ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کفار مکہ بھاگے، اور یہ بھی آیا ہے کہ جب دوبارہ کافروں نے حملہ کیا تو اس ہمہ ہمی میں حضرت امیر حمزہ بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ پوری تفصیلات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21، ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یاد کریں کہ جب آپ یا تم اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ مومنوں کو قتال کے مورچوں پر قائم فرما رہے تھے۔ بوّا یبوّا کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا اور بسانا، تبوّا کو نا بس جانا، کہیں رہنا، سمجھا آپ، قائم ہونا، اور بوّا یبوّا بسانا، قائم کرنا، اختیار کرنا، سکونت اختیار کرنا۔ والذین تبوؤا الدار من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، قرآن شریف میں آیا بھی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ہمہ یا ہموں کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا، اور رنج و غم میں مبتلا ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر قصد و ارادہ کرنا۔ اور فشیلا افشلوں کا معنی ہوتا ہے بزدلی دکھانا، کمزوری کا اظہار کرنا۔ طائفہ کی جمع طوائف، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جس وقت تم میں سے 2 گروہ، مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا تم میں سے 2 گروہ ارادہ کر رہے تھے کہ بزدلی دکھائیں، بزدلی دکھانے کا ارادہ کر رہے تھے، یا جس وقت تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، وہی انصار کے 2 گروہ، ان میں مہاجرین شریک نہیں تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا نگہبان، ان کا مددگار، ان کا ولی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس 2 آیت کریمہ مکمل ہو گئیں جن میں غزوہ احد کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا، اور اس غزوے میں جو مسلمانوں پر اس نے احسان فرمایا اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کا آغاز ہو رہا ہے۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے میدان بدر میں یا غزوہ بدر میں جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع، ذلیل کہتے ہیں وہ انسان جو بے سر و سامان ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس طاقت و توانائی نہ ہو، جو انتہائی کمزور ہو، تو اس کی جمع اذلہ ہے، اور اس کا معنی ہے بے سر و سامانی، بے سر و سامان لوگ۔ درا حال ہے کہ تم بے سر و سامان تھے، انتہائی کمزور تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کھانے کا سامان نہیں تھا، گھوڑے تک مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، سمجھا؟ 313 تعداد بھی کم، اسباب بھی کم، جنگ کے آلات بھی کم، اور 313 کے مقابلے میں تقریباً 1000 کفار تھے، ہٹا کٹا تھے، مرغن غذائیں کھانے والے تھے، نہ جانے کتنی تیاری کر کے میدان بدر میں آئے تھے وہ، سمجھے آپ؟ شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہوئے، گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر، نہ جانے کتنی تلواریں ان کے پاس رہی ہوں گی، تو بہت طاقت و قوت ان کے پاس تھی بظاہر، اور ان کے مقابلے میں مسلمان بے سر و سامان تھے، تو اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ یہ اللہ کا عظیم احسان، اسی کا ہے تذکرہ۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اچھا، میدان بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ بدر بن عامر نامی ایک شخص نے وہاں کنواں کھدوایا تھا، بدر بن عامر نامی ایک شخص نے اس علاقے میں کنواں کھدوایا تھا، اور پھر وہاں بستی ہو گئی کنویں، جہاں چونکہ جہاں پانی ہوتی تو وہیں بستی ہو جاتی تھی۔ عرب کا معاملہ یہ تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، تو اسی کے نام سے کنویں کا نام بدر پڑ گیا، پھر کنویں کے نام سے پورے علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ آج بھی وہاں آبادی ہے، کم آبادی ہے۔ جہاں مین میدان بدر جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں قبرستان بڑا سا بنا ہوا ہے، اور ایک مسجد عریش ہے، چھپر عریش کہتے ہیں عربی میں، چھپر کو عریش کہتے ہیں، خیمہ چھپر۔ تو بدر کے میدان میں ایک مقام پر حضور کے لیے ایک آرام گاہ بنائی گئی تھی، سمجھے، تمبو وغیرہ تان کر پہاڑ کے بازو میں، تو اس کو عریش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عریش۔ اسی پر مسجد عریش بنی ہے آج۔ سعودی حکومت نے بہت عالی شان بہت بڑی مسجد بنوائی ہے، مسجد عریش۔ جو لوگ زائرین وہاں جاتے ہیں مسجد عریش میں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، اور اگر فرائض کا موقع ملتا ہے فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ جماعتیں ہو جب مستقل امام بھی وہاں ہیں، ایک مؤذن بھی اپنا ہے، مؤذن وہاں ہے، مؤذن کوئی بنگلہ دیشی ہے، عام طور سے تالا لگا رہتا ہے، اس کو تھوڑا سا پیسہ دو تو تالا کھول دیتا ہے، وہ خادم ہے کہ مؤذن ہے پتہ نہیں۔ بہرحال 2014 میں تالا پڑا تھا تو ہم لوگوں نے گزارش کی کھول دو اندر، 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ خیر اس نے جو ہے کچھ لوگوں نے ریال دیے کچھ اس کو، تو اس نے تالا کھولا تو اندر جا کے اسے کہ جلدی پڑھو جلدی پڑھو، کوئی آ نہ جائے کہیں، کیونکہ بڑی سخت نگرانی اس وقت ہو رہی تھی۔ اب یہ حالات بہتر ہیں، اتنی سخت نگرانی نہیں کرتے ہیں، آنے دیتے ہیں، زائرین دعا وغیرہ مانگتے تب بھی وہاں کوئی منع کرنے والا ہے ہی نہیں حاصل۔ تو بدر جو کنواں تھا اسی کو قلیب کہتے تھے، کیونکہ میں نے اس کنویں کو دیکھا ہے۔ ابو جہل کی لاش بھی گھسیٹ کر اسی میں پھینکی گئی تھی، اس کے اندر قلیب کے اندر، اور 2018 تک وہ کنواں تھا۔ جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا ہوں 2019 میں اس کو توپ دیا ہے حکومت نے، نہ جانے کیوں۔ وہاں کام چل رہا ہے، کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے، صفائی ہو رہی تھی، ابھی جب 20 میں گیا ہوں تو قلیب ہم کو نظر نہیں آیا، تو وہاں مٹی کا ڈھیر تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ قلیب تھا کنواں، اور اس کو توپ دیا ان لوگوں نے، نہ جانے کیوں، کوئی وجہ رہی ہوگی۔ وہ لوگ وہاں جا کے لان تان کرتے تھے ابو جہل پر، تو ان لوگوں کو برا لگتا ہوگا سعودی حکومت کو، تو کہ بند کرو یار اس کو، ہمارے آبا و اجداد کو سب برا بلا کہتے ہیں بلا وجہ آ کر کے یہاں پر۔ تو قلیب نامی کنویں کے بارے میں روایت یہ بھی آئی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے حضور سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ میں وہاں بدر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ قلیب کنویں سے ایک شخص چیختا ہوا نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیچھے سے ایک نورانی چہرے والا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک درہ ہے، اور مار رہا سٹ اس کو۔ حضور یہ منظر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو پہلے نکلا وہ ابو جہل تھا، اور اس کے پیچھے فرشتہ تھا جو اس کو مار کے دوبارہ کنویں کے اندر لے گیا ہے، سمجھے آپ؟ یہ بھی روایت میں نے کہیں پڑھی، حوالہ ہم کو بر وقت یاد نہیں، البتہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، سمجھے آپ؟ پڑھا ہے کہیں معتبر کتاب میں، تلاش کریں گے تو حوالہ بھی مل جائے گا۔ تو میدان بدر میں اللہ نے
پہلے 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، پھر فضل و کرم کرتے ہوئے 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ 5000 فرشتے مسلمانوں کے اعزاز کے لیے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ان کی اطمینان قلبی کے لیے۔ جنگ کی یا نہیں کی یہ تو ایک مختلفی مسئلہ ہے، فرشتوں نے جنگ کی یا نہیں کی یہ مختلفی مسئلہ ہے، مگر یہ متفق علیہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی اطمینان قلبی کے لیے، بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے ان کے اعزاز میں اتارا، مسلمانوں کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب جنگ کی یا نہ کی اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا جنگ نہیں کی تھی، اور جنگ کرنی ہوتی تو 5000 فرشتوں کی حاجت نہیں، ایک فرشتہ بھی کافی تھا، یوں کرتا کام تمام ہو جاتا، سمجھے آپ۔ اب بعض علماء فرماتے نہیں، جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا تھا، اور دونوں فریق کے پاس دلائل اپنے اپنے موجود ہیں، اور میرا رجحان یہی، میں نے جہاں تک دلائل کا مشاہدہ کیا اور تجزیہ کیا تو میرا رجحان یہی ہے کہ جنگ میں حصہ لیا تھا فرشتوں نے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قصیدہ نعمانیہ ہے، ادلہ ایمانیہ، میں نے اس کی شرح لکھی، نیٹ کے اوپر موجود ہے، دوبارہ اس کی چھپنے کی نوبت نہیں، اس کو میں نے اپڈیٹ کیا تھا، بہت پہلے لکھا تھا تو اس میں کمپوزنگ مسٹیک بھی تھی اور ایسے جلد بازی میں لکھ دیا تھا، پھر بعد میں اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا تو ایڈٹ کیا، اپڈیٹ نہیں کیا، بولے ایڈٹ کیا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ تقریباً میرے خیال سے 300 صفحات کے شرح ہے ابھی جو موجودہ ہے، اس کو میں پھر سے جو ہے اس کو دیکھوں گا، کیونکہ ابھی بھی اس میں کمپوزنگ مسٹیک ہے اور رموز اوقاف وغیرہ اس میں لگانا ہے اور اس کی تسہیل کرنی ہے۔ تو اس میں ایک شعر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ وہ شعر ہم کو بر وقت یاد نہیں ہے، اس وقت جب میں نے لکھا تھا تو بہت سے اشعار ہم نے یاد کیے تھے، قصیدہ نعمانیہ تقریباً 53 اشعار اس کے اندر ہیں۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یہ پہلا شعر ہے، اس کے بعد اور مزید اشعار ہیں۔ تو وہاں پر میں نے دلائل پیش کیے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، صرف شرکت نہیں کی تھی۔ علامہ سعیدی صاحب کا موقف یہ ہے، غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف، کہ فرشتوں کا نزول فقط اطمینان قلبی کے لیے ہوا تھا۔ بہرحال 3000 کا وعدہ تھا، پھر اللہ نے فضل و کرم فرما کر 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا، اور جن پہاڑیوں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا ان کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جس وقت تم مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہ ہوگا، یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 ایسے فرشتوں سے جو نازل کیے گئے ہوں، نازل کیے گئے 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ امد یمد باب فعل امداد، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی کا توشہ رکھو، متقی رہو، متقی تو تھے، مراد کہ متقی رہو، تقوی کے مدارج ہیں، مراد یہ کہ جس مقام پر ہو اس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مدارج ہے تقوی کے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ فوراً ابھی، کہتے فوراً آ جاؤ، کیا مطلب ابھی آ جاؤ، یہ تو اردو بھی استعمال ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ تم پر ابھی اسی وقت آ جائیں، اتر پڑیں، نازل ہو جائیں، کون؟ کفار، اور جنگ شروع ہو جائے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 ایسے فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے، ان کے مخصوص نشانیاں ہوں گے، مخصوص علامتیں، اسپیشلی فرشتے آئیں گے تمہاری امداد کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری بشارت کے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نصرت اور مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ بس رہنے دو، صدق اللہ العظیم۔